قرآن مجید کے اندر ویسے تو حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا تقریباً 11 بار ذکر ہوا ہے، لیکن 2 بار جو ہے وہ 2 مکمل صورتیں جو ہیں قرآن مجید کی، ان کی تفسیر، ان کی تعویل جو ہے وہ ہماری احادیث میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں بیان ہوئی۔ ایک تو یہی سورہ کوثر، اس پر شیعہ سنی تقریباً تمام مفسرین جو ہیں وہ اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ سورہ کوثر کا اگر کوئی مصداق ہے حقیقی معنوں میں تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ پروردگار سے ہمارے نبی نے اولاد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کی شکل میں بشارت دی، اور یہ بشارت جو ہے وہ بالآخر ایک تخلیق کی تھی، اور قرآن مجید میں اللہ نے کبھی بھی کسی تخلیق کو آتینا کی شکل میں بیان نہیں کیا۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان و منزلت ہے کہ پروردگار نے جب ان کی تخلیق اور دنیا میں ان کے آنے کی بشارت دی تو پروردگار نے اسے عطیہ الہی سے تعبیر کی۔ کہتے ہیں کہ جیسے عربوں کے اندر ایک مثال بھی ہے کہ ان الہدایا علی مقدار المہدی الیہ، ہمیشہ ہدیہ الہی جو ہے وہ جس کو دیا جانا تھا اس کی شان کے مطابق ہونا تھا، اور یہ کوئی حضرت موسیٰ کو یا حضرت نوح کو یا ابراہیم کو اللہ ہدیہ نہیں دے رہا تھا، یہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوثر یعنی خیر کثیر، کوثر سے مراد ایسی خیر، ایسی برکت کہ اب جس کی کوئی حد نہیں۔ پروردگار نے نبی کریم کو تا قیامت خیر کثیر، ایک ظاہری سلسلہ سعادات یہ اپنی جگہ، اور اس کے علاوہ تا قیامت 12 اوصیاء، جن میں سے 11 وصی جو ہیں وہ اسی بی بی دو عالم کے ہی ذریعے پروردگار نے ہمارے نبی کو بخشے، اور یہ اوصیاء ہیں جو ہر دور میں ہر ملت کے لیے جو ہیں وہ منبع خیر، منبع ہدایت، حجت خدا، بلکہ یوں کہوں کہ محور کائنات جو ہیں وہ قرار پائے۔ اور یہ خیر جو ہے وہ صرف انسانوں کی حد تک تو محدود نہیں ہے ہمارے ائمہ علیہم السلام کی، بلکہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ انہی فاطمی ٹکڑوں سے جو ہے وہ بہرہ مند ہو رہی ہے۔